الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله وصدق رسوله. انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے اور لفظ انسان جسم اور روح دونوں کے مرکب کے لیے مستعمل ہے، مروج ہے اور معرف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اور انسان کی روح، تو جسم انسانی خاک سے بنا ہے، زمین سے اس کے اجزاء کو لیا گیا ہے اور وہ زمین کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور جسم کی تمام تر ضرورتیں اور جسم کے تمام تر تقاضے زمین ہی سے جڑے ہیں، اور آخر کار اس کی انتہا خاک ہے۔ روح بہت لطیف مخلوق ہے۔ روح امر من امور اللہ، غیب من غیب اللہ، اللہ کے غیبوں میں سے ایک غیب ہے، سر من اسرار اللہ، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں کتب حدیث میں آتا ہے، حضور سے پوچھا گیا یہود کے ایک طائفہ نے کہ روح کیا ہے، تو آیت آئی قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ تو روح کو اللہ نے اپنی خاص راز کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت بنایا ہے، اور یہ اتنی جاندار حقیقت ہے کہ انسان جن اطوار سے گزر کر کے مخلوق ہوا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ہم نے طرح طرح سے تمہاری تخلیق کی ہے، بہت حسین بہت جمیل تمہیں بنایا ہے۔ تو اس اطوار تخلیق میں انسان جب تتمہ کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روح سے بہار عطا کی۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 چہرے ہیں، اور ان 70,000 چہروں میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 بولیاں ہیں، اور ہر بولی کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی لطیف حقیقت ہے جس کے اندر کثافت نہیں ہے، جس کے اندر برائی کی پسندیدگی نہیں ہے، جس کے اندر بغاوت کی رغبت نہیں ہے۔ روح کسی بولی میں بھی ہو وہ اللہ کی تسبیح پر آمادہ رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے مرجع کی طرف پلٹنے پر آمادہ رہتی ہے، اور اپنے رب سے اس جسم کو جوڑے رکھنا چاہتی ہے جس کے اندر وہ جلوگر ہے۔ روح وہ لطیف حقیقت ہے جو مدار حیات ہے، جو جسم کی بہاروں کا موجب ہے، اور جسم کی تمام توانائیاں اسی پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو اپنی معرفت کی طرف متوجہ رکھے، کیونکہ روح یہی چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت سے ہمکنار رہے۔ اور اگر کسی کا بدن اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو روح روتی ہے، مگر اس کی روح روتی ہے جس کی روح کے اندر یہ احساس زندہ رہتا ہے۔ اگر روح کا یہ احساس مٹ جائے تو پھر روح پیغام دینا بند کر دیتی ہے، اور اللہ سے محبت کی جستجو اس کے اندر ظاہر نہیں ہوتی۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی روح اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے اور وہ ہدایت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کو نغمہ توحید سے آشنائی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا وافر سامان کرم عطا فرمائے۔